پاس کر دیے گئے. ان بلوں کی اہمیت اس لیے بہت ہے کہ یہ وہ قانون سازی ہے جو ہمیں درکار ہے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں لانا، جو ہمارا آبجیکٹو ہے، اور ہندوستان کے عزائم کو خاک میں ملانا، جو ان کا عزم ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے دھکیل کر بلیک لسٹ میں لے جانا. وہ کیوں پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ آپ کو اس کا بخوبی علم ہے کہ اس کے جو پاکستان پر معاشی جو ہماری مشکلات ہیں اس پہ بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اگر ہم بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں. ہمارے پہ سینکشنز لگ سکتی ہیں، ہمارے پہ ٹریڈ امبارگوز آ سکتے ہیں، ہمارے پہ ٹریول ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں، ہماری جو انٹرنیشنل فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں. تو اس کے بڑے بھیانک اثرات ہیں ملک کے لیے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے، ویسے تو قوانین 11 ہیں، وہ قوانین جو ٹائم بارڈ ہیں، ہم نے کہا کہ ان پر ہمیں فی الفور ایکشن لینا چاہیے تاکہ جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے ان کو بھیج دی جائے ہماری کارروائی، ہماری اصلاحات، اور وہ اپنی رپورٹ مرتب کر کے جو پلینری کا سیشن ہونا ہے اکتوبر میں وہاں پیش کر سکے اور اس پر وہ فیصلہ کر سکے. یہ ہے بیک گراؤنڈ جس کے تحت یہ قانون سازی کی جا رہی تھی اور درکار ہے. اب اس میں ہم نے اپوزیشن سے درخواست کی کہ تعاون فرمائیں، اور انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا، لیکن ان کی آمادگی جو تھی وہ مشروط تھی، اور شرط جو انہوں نے عائد کی وہ یہ تھی کہ اگر فیٹو پہ آپ ہم سے قانون سازی کروانا چاہتے ہیں تو نیب لا پر آپ ہماری ترامیم قبول کریں. ہمارا ان سے یہ تقاضا تھا کہ ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک چیز ہے جس کی قومی نوعیت ہے، نیشنل انٹرسٹ کی چیز ہے، اور دوسری چیز جو ہے اس میں پرسنل ریلیف یا پرسنل جو انٹرسٹ ہے وہ ہمیں اس کی جو ہمیں اجلت اور تقاضا اور مجبوری دکھائی دے رہی ہے. ڈو ناٹ اکویٹ ون ود دی ادر. اس پہ بات کرنے کو تیار ہے، لیکن ان کو ڈی لنک کیجیے، کیونکہ 10 سال آپ حکومت میں رہے ہیں، اور 10 سالوں میں اگر آپ یہ قانون سازی پی 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 اور نون مل کے نہیں کر سکے تو پھر 10 گھنٹوں میں آپ ہم سے توقع کر رہے ہیں. ہر نو ہم پھر بھی تیار ہیں، آئیے مل بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں. اور ہم نے، جیسے کہ خواجہ صاحب نے فرمایا، ہم نے کئی نشستیں کی کہ کسی نتیجے پہ پہنچے. ہم نے ان کو ایک مسودہ پیش کیا، انہیں پسند نہیں آیا. ہم نے کہا آپ اپنا پیش کریں. جو انہوں نے ہمیں پیش کیا اور ہم نے اس کا مطالعہ کیا، اس میں تقریباً 34 وہ ترامیم کا تقاضا کر رہے تھے، اور ہم نے کلوز بائی کلوز ایک ایک ترمیم پر گفتگو کی. گفتگو کے بعد ہم نے ان کا احاطہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا. میں نے کہا ایسے کیجیے، آپ اپنی گفتگو کر لی ہے، شہزاد پر بیٹھے ہیں یہاں. میں نے کہا ہاتھ کھڑے کریں، فاتحہ پڑھ لیں. فاتحہ اس لیے پڑھ لیں کہ اس کے بعد تو نہ یہ قانون ہے، نہ احتساب کا عمل رہتا ہے، اور یہ سارا عمل جو ہے اور یہ ساری ایکسرسائز بیکار ہو جائے گی. ہم بالکل کسی وچ ہنٹنگ کے قائل نہیں ہیں. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ جو تعصب دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہم سے جو منسوب لوگ ہیں ان کو رعایت دینا چاہ رہے ہیں، ہرگز نہیں. کوئی کسی کو رعایت دینا مقصد نہیں ہے. جو کرے گا تو بھرے گا. آج بھائی صاحب نے کہا کہ جی آپ
کیسی چک ہونی چاہیے کہ آپ نیب سے آزاد ہے. میں نے کہا ہم نے گاجریں کھائی جو نہیں ہیں. الحمدللہ گاجر کھائی ہوتی تو پیٹ میں درد ہوتا، اس لیے آزاد ہے. اور یہ نہیں کہ ہم حکومت میں تھے. مشرف دور میں اپوزیشن میں تھا، پچھلے دور میں ہم اپوزیشن میں تھے، حکومت میں نہیں تھے. طویل عرصہ اپوزیشن میں رہے ہیں. الحمدللہ دامن ہاتھ نیت صاف ہے تو جواب دہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور صاف ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے، میں آج وہ گری بات تو نہیں کروں گا جو مجھے زیب نہیں دیتی، جو آج آپ نے سنی. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو میں رنگ سازی میں نے کی کل اپنی تقریر میں، تو میں مؤدبانہ اور پارلیمانی انداز میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ صاحب کو کہوں گا میں نے رنگ سازی نہیں کی. اور آپ فیٹف کی آڑ میں نیب کو ترامین کو پاس کروانے کی جو جسارت کر رہے ہیں، آپ میں رنگ سازی نہیں کر رہا، آپ رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا میں نے قوالی کی. نہ 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 نہ، قوالی بالکل نہیں کی، پکا راگ سنایا. اور پکا راگ کیا ہے؟ وہ راگ ہے جو عمران خان 22 سال سے جس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اس ملک کو اگر ہم نے کرپشن سے پاک کرنا ہے اور پاکستان میں اگر ہم نے سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنا ہے تو پھر ہمیں اس ناسور سے، اس کینسر سے پاکستان کو ہمیں آزاد کرنا ہوگا. تو یہ تو پکا راگ ہے جو میں نے وہاں پیش کیا. اگر آپ کے کانوں میں یہ قوالی کی اس کی دھن آئی ہے تو نہیں، اصلاح کر رہا ہوں، قوالی نہیں ہے، پکا راگ ہے. سمجھ جائیے، بات پکی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو کرپٹ عناصر ہیں ان پہ ہاتھ بھی پکا ڈالیں گے انشاءاللہ. کون؟ آزاد ادارے. ہم کون ہیں جن کا یہ حق ہے؟ اب مختصر میں چاہتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب نے اس پہ گفتگو کرنی ہے. مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، مفادات آپ کو اپنے عزیز ہیں. پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بلیک میل مت کیجیے، بلیک میل مت کیجیے. اور نہ یہ گورنمنٹ بلیک میل ہوگی، نہ ہم بلیک میل ہوں گے. یہ قانون پاکستان کے مفاد میں ہے جو ہم نے آج پیش کیے ہیں. اگر آپ پاکستان سے خیر خواہ ہیں، جو یقیناً ہوں گے، میں بالکل کسی کی نیت پر شبہ نہیں کروں گا، تو پھر آپ پاکستان کی خاطر قانون سازی کیجئے اور ان دونوں کو ڈی لنک کیجئے، ڈی لنک کیجئے، مت جوڑیے. اپنا موقف پیش کیجئے، نیب پہ گفتگو کیجئے. گفتگو کے لیے تیار ہیں. بائیک آؤٹ کس نے کیا گفتگو کا؟ ہم نے تو نہیں کیا، ہم تو بیٹھے ہوئے تھے. نشستیں چھوڑ کے کون گیا؟ آج اسمبلی میں کس نے کہا کہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوگی؟ ہم نے تو نہیں کہا. میں نے تو آج بھی کہا کہ سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے، گفت و شنید ہوتی رہتی ہے، بات بنتی ہے، نہیں بنتی، بڑھتی ہے، جمود طاری ہو جاتا ہے، لیکن پھر بریک تھرو بھی ہو جاتا ہے. تو بردباری سے، حوصلے سے بات سنیے اور سنائیے. ہم ہر معقول بات سننے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بالکل وہ 14 سال کا وہ پیریڈ وہ حذف ہو جائے اور وہ 4 ٹرمز کی جو کارستانیاں ہیں ان پہ پردہ پڑ جائے، تو وہ ہمارے لیے، یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کے لیے، ووٹر کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوگا. تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے 2 باتیں کی. اور تیسری بات ایک پرسنل کرنا چاہوں گا کیونکہ اسمبلی میں موقع نہیں مل سکا. انہوں نے کہا کہ 2013 میں شاہ محمود صاحب ہمارے پاس آئے تھے، آپ نے بلایا تھا، مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت دی تھی آپ کے قائد نے، اور میں ان سے ملا تھا، پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ. اور میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی سے چھوڑ چکا، فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مستقبل کا فیصلہ کروں.
عمران خان صاحب سے میری گفتگو جاری ہے. آپشنز میرے پاس PMLN کا بھی ہے, PTI کا بھی ہے, پر یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ میں اجرت پہ نہیں کر سکتا. اپنی لیڈرشپ سے پوچھیے, مجھے تو فورن منسٹرشپ آپ نے آفر کی تھی. ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں, مسلم لیگ نون نے مجھے وزارت خارجہ آفر کی تھی. میں نے اس آفر کو قبول نہیں کیا. میں تحریک انصاف میں شامل ہوا اور بہت سے اس وقت کے سیاسی پنڈتوں نے کہا بہت غلط فیصلہ کیا ہے, اس پارٹی میں شامل ہو گئے جس کا مستقبل ہی نہیں ہے اور اتنا بڑا ایک بالکل بنی بنائی کھیل چھوڑ رہے ہو. تو میں نے کہا کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑے جاتے ہیں. میں نے عمران خان کو جوائن کیا ٹو بریک دا مولڈ, اور الحمدللہ 2018 میں ہم نے وہ مولڈ توڑا اور قوم نے ہمارا ساتھ دیا اور تحریک انصاف مارنے وجود میں آئی. اللہ نے موقع دیا. ہم اپنے بنیادی کور ایشوز پر کمپرومائز نہیں کریں گے, لیکن ہر معقول بات پر ہمارے دروازے کھلے ہیں. شہزاد بھائی. جی شکریہ. السلام علیکم. اس وقت جو سب سے اہم ایشو ہے فیٹف کا, میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا, پھر میں آپ سے نیب کا جو بل ہے اپوزیشن کا اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اصل میں ان ترامیم کا جو 34 ترامیم ہے ان کا مقصد کون ہے, کیا ہے, اور اس کے بینیفیشریز کون ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج پاکستان فیٹف کی لسٹنگ کو لے کے جس پوزیشن میں کھڑا ہے اس کے پیچھے اسباب کیا تھے. پاکستان گرے لسٹ میں فائنلی 2018 میں داخل ہوا, اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی. گرے لسٹ میں جانے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ اچانک کوئی ایک ایونٹ ہو اور آپ گرے لسٹ میں چلے جائیں. اٹ از ایکچولی چین آف ایونٹس, ایک پورا سلسلہ چلتا ہے میل ایڈمنسٹریشن کا, ناکامیوں کا, کوتاہیوں کا اور ان چیزوں کو نہ کرنے کا جو ایک فعال ریاست کو ادا کرنی چاہیے, حکومتوں کو ادا کرنی چاہیے. 2018 سے پہلے آپ دیکھیے کس وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں گیا. جب اس ملک کے حکمران اس کام میں خود ملوث ہوں جس کام کے روکنے کا تقاضا آپ سے پوری عالمی برادری کر رہی ہو, اور وہ کام کیا ہے؟ آج بھی وہی وجہ تنازع بنا ہوا ہے. وہ کام ہے آپ نے منی لانڈرنگ, کرپشن, ٹیررزم فائنینسنگ, ان چیزوں کے اوپر چیکس لگانے ہیں, ان کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا ہے, ان کو پروسیکیوٹ کرنا ہے اور اپنے قوانین کو اس طرح سے فعال بنانا ہے کہ ان کا استدلال نہ ہو سکے. اگر آپ 2018 سے پہلے کے کچھ کارنامے ان دو سیاسی خاندانوں کا جنہوں نے پہلے ہی سے ایک چارٹر آف کرپشن کیا ہوا تھا, تو دو ہی چیمپئن نکلتے ہیں اس زمانے کے. چھوٹے چھوٹے چوروں کی تو آپ بات نہ کریں, دو بڑے چیمپئن نکلتے ہیں اس کرپشن کے. ایک چیمپئن ہے فیک اکاؤنٹس کا کیس. فیک اکاؤنٹس کے کیس کی جب ٹریسنگ ہوتی ہے, وہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کوئی وچ ہنٹ نہیں کی تھی آپ کے لیے. آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کی کوتاہیوں, ناکامیوں اور نالائکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے سو موٹو نوٹس لیا, اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک JIT بنائی, اور اس JIT نے جو چیزیں دریافت کی اس کی بیس کے اوپر وہ کیسز بنائے گئے. اور اس JIT کے نتیجے میں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنائی تھی, کیا حقائق سامنے آئے؟ جو حقائق سامنے آئے وہ میں سمجھتا ہوں عالمی سطح پہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہیں کہ جب اس ملک کا ایک سابق صدر بیٹھ کے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آپ کو فالودے والے سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں فالودے والے کو لے کے بینک گیا اور میں نے اس کا اکاؤنٹ بنایا, اس سے پہلے آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے. آپ لوگوں نے کبھی غور کیا اس کانفیڈنس کی وجہ کیا تھی؟ اس کانفیڈنس کی وجہ تھی کہ آپ نے اداروں کو اس حد تک غیر فعال کر دیا تھا, قوانین کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ آپ یہ چیزیں دندناتے ہوئے پھرتے ہوئے کرتے تھے اور کر پاتے تھے. یہ وجوہات تھی ہماری گرے لسٹنگ ہونے کی. اچھا, اس چیمپئن شپ میں یہ اکیلے چیمپئن نہیں تھے, ایک دوسرا چیمپئن خاندان بھی ہے, وہ ہے TT شریف خاندان. TT شریف خاندان نے جو اپنی حرکات سکنات کی تھی, جن کا ریفرنس بھی آج کل یا پرسوں فائل ہو چکا ہے, جو ان کی بڑی فرمائش تھی, یہ ان کو ٹیٹیاں ہمارے دور میں نہیں لگی.
میں نے یا شاہ محمود صاحب نے تو نہیں جا کے ان کے اکاؤنٹ میں یا منظور پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دی. ان کے ہونہار سپوت خود وہ ٹیٹیاں لگواتے رہے اور ان سپوت کے پدر جو خود کو خادم اعلیٰ بتاتے تھے پنجاب کا، وہ ان ٹیٹیوں سے مختلف بیگمات کے لیے مختلف تحفے تحائف خریدتے رہے، جن میں بڑے بڑے گھر بھی تھے. ان چیزوں کی وجہ سے ہم گرے لسٹنگ میں گئے کہ اتنی آسانی سے یہ چیزیں ہو رہی تھی اور پکڑنے کے لیے جو آپ کو قوانین درکار تھے وہ موجود نہیں تھے. اداروں کو جو آزادی درکار تھی وہ نہیں تھی. ہم جب حکومت میں آئے، جہاں پہ ہمیں باقی معاشی چیلنجز کا سامنا تھا، یہ ایک چیلنج تھا. اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹاسک فورس بنائی گئی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، جو ڈیڈیکیٹڈ ہے، جس کے اندر سارے سول سرونٹس ہیں. اس کے اوپر ایک سینئر جو وزیر ہیں جس چیز کو سمجھتے ہیں، حماد اظہر صاحب کو لگایا گیا کہ وہ سسٹم کو بہتر کریں اور انٹر ڈپارٹمنٹ اس کے اندر کوآرڈینیشن ہو. اس میں پروسیکیوشنز کی بہتر بنایا گیا، کیسز کو بہتر انویسٹیگیٹ کیا گیا، اپنی ہر پریلیمنری میں اپنی رپورٹس کو پیش کیا گیا. وہ چیزیں ان میں بہتری آئی اور اس کی تعریف ایشیا پیسیفک گروپ اور فیٹف کی جتنی بھی باڈیز ہیں انہوں نے کی. اس میں ایک ریکوائرمنٹ جو بھی باقی تھی وہ ہے لیجسلیٹو ریفارمز کی، کہ آپ کی لیجسلیشن کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے کرنی ہیں. اس کے اندر یہ مت بھولیے کہ ایک انٹرنیشنل اینگل بھی ہے جہاں پہ آپ کا دشمن ملک ہر کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ آپ کو وہ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف دھکیل نہ دے. اور آج اس امپورٹنٹ جنکچر کے اوپر، یہ بات میں آج پارلیمان میں بھی کرنا چاہ رہا تھا، ہمیں موقع نہیں دیا گیا پارلیمانی روایات کے برعکس. جب اس امپورٹنٹ جنکچر کے اوپر ہمیں ایک نیشنل یونٹی دکھانی چاہیے. ہم کوئی پرسنل قانون نہیں لے، کوئی پرسنل بینیفٹ کا قانون نہیں ہے جس سے ہم کوئی بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں. نظام کے اندر درستگی کے لیے جو چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں انٹرنیشنل فورم سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے، ان کی درستی کے لیے اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت ہم کلبھوشن سنگھ کے ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہیں. آج بھی بجائے اس کے کہ ہم فیٹف پہ بات کریں، ہمارے ایک سابق وزیر اعظم صاحب نے اپنی پوری تقریر کے اوپر کلبھوشن کے اوپر پورا ایک بھاشن دیا، اور ان کا بھاشن سن کے میں سمجھ رہا تھا یہ ویڈیو کلپ تو دینی چاہیے ہمیں آئی سی جے میں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. ان سے زیادہ تو ان کے رائٹس کو کون پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ پارلیمان کے اندر ان کی آواز اٹھانے والے موجود ہیں. میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا کہ اگر ہم بلیک لسٹ میں چلے گئے تو اس ملک کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. مختصراً بتانا چاہوں گا وہ 3 کون سی لیجسلیشنز ہیں جو ہم پاس کروانا چاہتے ہیں، جو فیٹف کی ریکوائرمنٹ ہے، اور ایک وہ لیجسلیشن جو اپوزیشن پاس کروانا چاہتی ہے. ہم جو 3 لیجسلیشن پاس کروانا چاہتے ہیں اس میں پہلی لیجسلیشن ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا 1948 کا ایکٹ ہے. اس میں ایک امینڈمنٹ ہے. اس امینڈمنٹ کے تحت آپ اجازت دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ایکٹ بڑا پرانا آیا تھا لیکن اس کے اندر رولز بنانے کا اختیار فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہے تاکہ جو بھی انٹرنیشنل سینکشنز ہوں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکے. اس طرح کی چھوٹی موٹی اس کے اندر 2-3 چیزیں تھیں. جب ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے تو 5 منٹ میں اتفاق بھی ہو گیا. دوسری امینڈمنٹ ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 97 کے اندر ایک امینڈمنٹ کی، جس میں انہانسمنٹ آف پنشمنٹ اور فائن ہے کہ کچھ جرائم جو ٹیررزم فائنینسنگ کی مد میں آتے ہیں اس میں جو فائن ہے وہ 10 ملین تک کر سکتے ہیں میکسیمم فائن. اس کی ایک لمٹ بڑھا دی گئی تاکہ سزائیں سخت ہوں اور ایک ڈیٹرنس پیدا ہو. اس پہ بھی فوراً اتفاق ہو گیا. ایک بل ہے جس کے اوپر اپوزیشن ابھی بھی اتفاق نہیں کر رہی، فیٹف سے ریلیٹڈ، اور اس پہ آپ ذرا غور کیجئے. اس بل کا نام ہے میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ. میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ جو ہے وہ پاکستان میں میوچل لیگل اسسٹنس کی رجیم نہیں ہے. ایک وجہ جس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنلی اپنے کیسز کو پرسو نہیں کر پاتے افیکٹولی، اور پاکستان میں باہر کی ہوئی منی لانڈرنگ کو پرسو نہیں کر پاتے، اس کی وجہ ہے پاکستان میں میوچل لیگل اسسٹنس کی رجیم کا نہ ہونا. اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ ایک سینٹرل اتھارٹی پر قائم کی جائے اور وہ سینٹرل اتھارٹی پھر معلومات کی ترسیل پاکستان سے باہر اور باہر سے آنے والی کی ترسیل پاکستان کے اندر کرے. اور اس میں یہ کوئی ایک ادارے سے اسپیسیفک نہیں ہے، اس میں نیب بھی ہے، FIA بھی ہے، FMU بھی اس کے اندر آئے گا، CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، ایون نارمل پولیس میٹرز بھی اس کے اندر آئیں گے. یہ بنانا بڑا ضروری ہے.
فیٹ سے پہلے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیک جے آئی ٹی کیس، جو فیک کیس ہے بینک اکاؤنٹ کیس جے آئی ٹی والا، اس کے اندر یہ ان کی سب سے پہلی ریکمنڈیشن تھی کہ آپ کو میوچل لیگل اسسٹنس رجیم بنانی ہے. یہ بل نیشنل اسمبلی پاس کر چکی ہے لیکن سینٹ میں اس کو روکا جا رہا ہے. روکنے کی وجہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر یہ میوچل لیگل اسسٹنس کی رجیم بن جاتی ہے تو کن کی دولت جو باہر پڑی ہوئی ہے، کون لوگ ہیں جو باہر منی لانڈرنگ کرتے ہیں، ان کی معلومات تک رسائی حاصل ہو سکے گی آسان طریقے سے، اور جو پروسیکیوشنز ہو رہی ہیں وہ بہتر طریقے سے ہوگی. تو ایک تو اس چیز کو روکنے کی کوشش کی جا رہی. لیکن جو سب سے میرے لیے حیرت کی بات تھی وہ تھی اپوزیشن کا وہ ڈرافٹ جس کے اوپر وہ آج شرمندہ ہیں. ان کا جتنا غصہ ہے وہ اس ڈرافٹ کی وجہ سے ہے. وہ جو شرمندگی ہے، ایون ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ اگر اس ڈرافٹ کو آپ دیکھ لیجئے، اس کے اوپر دیکھیے لکھا کیا ہوا ہے. پروپوزڈ امینڈمنٹ بائی پی 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 اینڈ پی ایم ایل این ان نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999. اس کے اندر 34 ترامیم، جن کو آسان زبان میں میں سمجھتا ہوں 34 ٹانکے، یہ 34 ٹانکے لگانے کی کوشش. ٹوٹل میں خیال ہے 37 یا 38 دفعات ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے اندر. 34 ترامیم یعنی کہ تقریباً اس کو غیر فعال کرنے کی ایک ڈرافٹ ہے. اب اس ڈرافٹ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ ان سے اس کی ایک ایک کلوز کے اوپر پوچھئے کہ یہ کس قانون میں، کس معیار پہ، جورسپروڈنس کے، نیچرل جسٹس کے یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے کس معیار کے اوپر آپ کی کون سی ریکمنڈیشن اترتی ہے. یہ این آر او نہیں ہے، یہ این آر او پلس پلس ہے. اس کے اوپر اگر ہم دستخط کر دیں تو ہم بہت جمہوری ہیں، اس ملک کا نظام بہت اچھا چلے گا اور سب کچھ یہاں راوی چین ہی چین لکھے گا. تو یہ ڈرافٹ بھی آپ، یہ تو پہلے ہی سوشل میڈیا پہ گھوم پھر رہا ہے. میں آپ کو اس کی کچھ چیدہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ڈرافٹ کے اندر اصل میں چاہتے کیا ہیں. یہ آپ جتنا سنتے جائیں گے اتنا سر دھنتے جائیں گے. یہ جو 34 ٹانکے ہیں اس میں سے میں آپ کو 10-11 چیدہ بتاؤں گا، زیادہ سما خراشی نہیں کروں گا آپ کی. سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ جو ہے، میں ایک چیز سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں. آج پارلیمان میں جب تقریر کی گئی تو بڑا نیب کو ڈکٹیٹر کا قانون اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ ہسٹری میں تھوڑا سا پرپلیکس تھا کہ کیسے انسان ہے اپنے ہی لیڈر کو ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں. کیونکہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس بیسیکلی اس کا نام چینج ہوا تھا. اصل قانون تو 1997 کا احتساب ایکٹ تھا. وہ تو نواز شریف صاحب نے بنایا تھا جب وہ امیر المومنین ڈکلیئر کر چکے تھے اپنے آپ کو. تو 2/3 میجارٹی وہ ڈکٹیٹر تو آپ بن ہی جاتے ہیں. تو آج ان کے منہ سے کافی سچ نکلا پارلیمان کے اندر. لیکن چلے اس 97 کا احتساب ایکٹ اور جو 99 کا آرڈیننس ہے جو کہ اسی کی ہی ایگزیکٹ کاپی ہے، بلکہ وہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے سارے کے سارے کو، اس کے کیسز کو اڈاپٹ کرتا ہے. اس کے جو اندر یہ تبدیلی چاہ رہے ہیں، پہلی تبدیلی ہے اپلیکیشن آف نیب جو ہے، جو قانون ہے نیب کا، وہ اس کا اطلاق 1999 سے ہو، 99 سے ہو. اس معصومانہ خواہش کے جو بینیفیشریز ہیں اس میں سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صفدر صاحبہ، یہ سارے آ جائیں گے کیونکہ چودھری شوگر مل کے اس تو ختم ہو جائے گا. وہ تو 99 سے پہلے کی اس میں ساری کرپشن ہوئی ہے. اس کے بعد اس کے بینیفیشری وہ تمام لوگ ہوں گے تقریباً جو ان دو پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے 4 ٹرمز سرو کی 90s کے ٹینیور میں. 2 ٹرمز نواز شریف صاحب کی تھی، 2 بینظیر صاحبہ کی تھی. یعنی کہ اس دور میں آپ نے جتنا بھی مال کمایا وہ سب حلال، اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہو سکے گا اگر ان کی اس چیز کو مان لیا جائے. فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم اپنی سلیٹ کو کلین کر دیں اور 99 سے شروع کریں تو یہ ہے ان کی پہلی تجویز. اس کے بعد دوسری تجویز یہ ہے کہ کرپشن جو ہے، نیب کی جو کرپشن ہے، وہ 1 ارب سے سٹارٹ ہو. یعنی کہ 99 کروڑ 99 لاکھ پتہ نہیں کتنے بھی آپ 99,999 کی کرپشن اگر آپ کریں، بالکل آپ کر لیں، رسیدیں پاس رکھیں بس.
نیب والے اگر آئیں تو پوچھیں بتائیں جی یہ اس میں تو ایک چونی کم ہے، تو یہ تو نیب کی کرپشن بنتی نہیں، تو کرپشن ہی نہیں۔ اس سے بڑا میرا خیال میں مذاق نہیں ہو سکتا قانون کے ساتھ اگر ہم اس امینڈمنٹ کو مان لیں۔ امیڈیٹلی میری ذہن میں ڈائریکٹ بینیفیشری آتے ہیں رمضان شوگر مل کے کیس کے، شہباز شریف صاحب اور ان کا خاندان۔ اچھا، رمضان شوگر مل میں آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا کہ اس میں کوئی شوگر کا معاملہ تھا۔ رمضان شوگر مل کیس میں بڑا سمپل سا کیس ہے کہ رمضان شوگر مل کے لیے ایک ڈرین بنائی گئی جو اس کے اندر سے جتنا فضلہ نکلے گا اس کو تو امین اسلم کو بھی لینا چاہیے کہ وہ جا کے انوائرمنٹ کو پولوٹ کرتا ہے، لیکن ڈیڈیکیٹڈ ڈرین 60 کروڑ روپے کی پنجاب کے خزانے سے بنا دی گئی اپنی ذاتی مل کے لیے، شوگر مل کے لیے۔ وہ کیس ختم ہو جائے گا، 1 بلین سے نیچے کا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں جس میں 1 ارب کی جو ان کا سٹینڈرڈ ہے کرپشن، تب کرپشن ہوتی ہے اگر 1 ارب روپے کی ہو، تو وہ سارے ختم ہو جائیں گے نیب سے، اگر یہ والی ترمیم مان لی جائے۔ اگر آپ کی طبیعت اس سے بھی کوئی نہ مطمئن ہوئی ہو تو اگلی ترمیم منی لانڈرنگ کا آفینس ختم کر دیا جائے نیب میں سے۔ ہم جو اس وقت ان کے ساتھ بصد احترام کہہ رہے ہیں کہ آپ لیجسلیشن میں آ کے ہمارے ساتھ بات کریں، کس لیے؟ فیٹف کے لیے۔ فیٹف کیا کہتا ہے؟ سختی کیجیے منی لانڈرنگ کے اوپر۔ وہ کہہ رہے ہیں منی لانڈرنگ کا آفینس ختم کر دیں نیب میں سے۔ اچھا، ہم نے ان سے پوچھا بڑی معصومیت سے کہ یہاں سے ختم کر دیں تو کہاں، یہ کون کرے؟ انہوں نے کہا یہ بینکنگ کوڈ بس دیکھ لے اس کو۔ منی لانڈرنگ جیسے سیریس آفینس وہ کہتے ہیں کہ کوئی سول رانگ ہے، بس جا کے بینک شینک والے جا کے اس کو دیکھ لیں منی لانڈرنگ کسی نے کی ہے۔ بینیفیشریز کا نام سن لیجیے، اس وقت ایگزسٹنگ کیسز جو کہ اس وقت کورٹس میں ہیں۔ شہباز شریف اینڈ فیملی، ٹی ٹی کا کیس جو داخل ہو چکا ہے ریفرنس، یہ امینڈمنٹ کر دیجئے، صبح ختم۔ آصف علی زرداری کے تمام فیک اکاؤنٹ کیسز، انور مجید اینڈ گینگ، سارے کیسز ختم، پوری جے آئی ٹی ختم، سپریم کورٹ کی وہ ساری محنت ختم، اس کے اوپر آپ ایک لکیر کھینچ دیجئے۔ چودھری شوگر مل اس میں بھی ختم، ڈبل بینیفٹ اس کو۔ پھر آج ایک بہت سینئر پارلیمنٹیرین خواجہ آصف صاحب جنہوں نے اپنے اقامے کی اوڑ میں کافی زیادہ منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے، ان کا کیس ختم۔ فریال تالپور صاحبہ کا کیس ختم، اور اس طرح کے بے شمار بینیفیشریز ہیں جن کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، وہ سارے کیسز ختم۔ چوتھی معصومانہ ترمیم یا ٹانکا اس کے اندر، بے نامی دار کو ایکسپلین کر دیا اپنے ترمیم کے اندر۔ انہوں نے کہا بے نامی دار میں آپ کی زوجہ نہیں آئے گی، آپ کے بچے بھی نہیں آئیں گے اگر وہ 18 سال سے اوپر ہیں۔ یعنی اس کو اگر میں ٹرانسلیٹ کروں تو میں بیوی بچوں کے نام کے اوپر اگر وہ 18 سال سے اوپر ہے اور بیوی اگر اپنا ٹیکس فائل کرتی ہے تو اس کے نام پہ جتنی مرضی کرپشن کر لوں، کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ تو بے نامی دار ہی نہیں آئیں گے۔ اس میں تو ٹیکس قانون بھی نہیں مانتا۔ بینیفیشریز اس کے کون ہیں؟ اچھا، اگر یہ بے نامی دار کی ڈیفینیشن لے لی جائے، ان کی جو ڈیفینیشن ہے، تو سب سے پہلے بینیفیشری تو زرداری صاحب بن جاتے ہیں۔ ان کا نیو یارک کا وہ جو پینٹ ہاؤس ہے جس کے اوپر تو بڑی سٹوریز بھی چھپی ہوئی ہیں پاکستانی اخبارات کی، ان کو تو یہ مانتے نہیں ہیں، امریکہ کے اخبارات کی، جو اقبال میمن کے نام ہے، اس میں بھی بچت۔ اچھا، تھوڑا سا میں پریشان تھا کہ یہ بے نامی دار والی ترمیم میں انور مجید بچتا ہے یا مرتا ہے، یہ میں کنفیوز تھا، اس کا جواب مجھے نہیں وہ دے سکے۔ اور شہباز شریف صاحب کے تمام بچے، اور شہباز شریف صاحب بھی بچتے ہیں کیونکہ وہ تو بے نامی دار ہی نہیں، ان کے وہ تو انڈیپینڈنٹ بندے بن جائیں گے اس کیس کے اندر، کیونکہ انہوں نے جو چیف منسٹر کے طور کے اوپر ان کے جتنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کرپشن کی پیسہ کمایا اور پھر اسی پیسے کی ٹیٹیاں لگوائی، وہ سارا وائٹ ہو جائے گا۔ ولفل ڈیفالٹ لونز رائٹ آف، انہوں نے کہا جی یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو بینک سے پیسہ لیا نہیں واپس کیا، کون سی بڑی بات ہے، اس کے لیے اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ نیب کا کیس کر دو، تو یہ کیس بھی ختم ہو جانے چاہیے۔ امیڈیٹ بینیفیشری جو میرے ذہن میں آتے ہیں کہ سندھ بینک سے جتنے لون لے کے رائٹ آف کیے، جس کے اندر یہ فیک جے آئی ٹی کے اندر کے کیسز ہیں، زرداری اینڈ کمپنی کے، شوگر مافیا کے کیسز سارے، ابھی شوگر رپورٹ میں جتنے کیسز نکلے ہیں جو لون رائٹ آف کے ہیں، ولفل ڈیفالٹ کے ہیں، وہ بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ان کی جو ٹانکا ہے اس کے اندر،
ایک طرف آپ ذہن میں رکھیے، وہ کہتے ہیں کہ نیب کا قانون اس جو ان کی امینڈمنٹ ہے اس کے تحت 99 سے اپلائی ہوگا، یعنی کہ 99 سے پہلے کی کرپشن حلال۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ابھی تک 5 سال پہلے سے کی کوئی کرپشن ڈیٹیکٹ نہیں کی تو وہ اب نیب کے دائرہ اختیار سے نکل جائے گی، یعنی کہ پہلے جھٹکے میں پہلے 4 دور فارغ اور اگلے جھٹکے میں پچھلے 2 دور فارغ۔ تو یہ داد دینی پڑے گی اس شخص کو جس نے یہ ڈرافٹ بنایا ہے۔ میرے خیال میں کہ اس اتنی ماہرانہ ڈرافٹنگ تو شاید برطانیہ اور امریکہ اور پتہ نہیں کہاں کے بڑے بڑے وکلا بھی نہ کر سکتے۔ اس کے بعد نیب کے اس وقت سیکشن 9 میں اس کے اوفینسز بیان ہیں، وہ ٹوٹل 12 اوفینسز ہیں۔ ان 12 جرائم میں سے 6 جرائم کا فوری طور پہ خاتمہ کر دیا جائے تاکہ وہ جرم ہی نہ رہے نیب کی اس میں۔ اور ایک جو بڑا مضبوط کیس ہوتا ہے ایسٹس کا، ایسٹس کے کیس کی بھی ترمیم کر دی گئی کہ ایسٹس کا کیس اب وہ ایسٹس کا کیس نہیں رہے گا۔ اب ان کی اگر یہ 6+ ترامیم کو مان لیا جائے تو اس ترمیم سے بینیفیشریز شہباز شریف فیملی، نواز شریف صاحب فوری طور پہ جیل سے باہر آتے ہیں، احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، خورشید شاہ صاحب جن کی تصویر آج موجود تھی خود نہیں تھے، جاوید لطیف صاحب، مریم وغیرہ، تمام کیسز، یعنی کہ بڑا لوڈ جو ہے لائٹ ہو جائے گا نیب کا۔ اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا ٹانکا تھا اس ترمیم کے اندر، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن، کہ نیب کا ایگزسٹنگ قانون یہ ہے کہ جب آپ کنوکٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو سزا ہو جاتی ہے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے تا وقت کہ آپ کا فیصلہ سپریم کورٹ سے ریویو میں بھی نہ ہو جائے، یعنی کہ آج اگر آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے سزا دی اور اس سزا کے تحت آپ جیل چلے گئے اور آپ کی بیل بھی نہیں ہوتی اور آپ جیل میں ہی رہتے ہیں اور اپنی سزا بھگت بھی رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ فائنل نہیں ہے، اب اس میں اپیلوں کا پروسیس باقی ہے، تو آپ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے۔ تو وہی جو ماضی میں ہوتا تھا کہ جیل سے آپ الیکشن لڑیں گے، جیل سے ہی آپ پارلیمان میں آئیں گے، جیل سے ہی اگر آپ کی حکومت آ گئی تو آپ شاید وزیر بھی بن جائیں گے، تو سارا نظام آپ جیل سے چلا سکیں گے۔ اس کے ساتھ اسی کلاز کا ایک پلس کلاز اور ڈال دیا کہ جو ڈسکوالیفیکیشن اگر سپریم کورٹ سے ہو بھی گئی، اگر یہ مینج نہ کر پائے کسی طریقے سے اور یہ سپریم کورٹ تک آپ کی اپ ہولڈ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ڈسکوالیفیکیشن محض 5 سال کے لیے ہوگی۔ پھر ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ انہوں نے چیز اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے اس ڈرافٹ کے اندر، کہ انٹرنیشنل ایک کلاز ہے نیب کے لاء کے اندر جس میں انٹرنیشنل میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت آئی ہوئی چیزیں، جس کے اوپر پورا سیٹ اپ کا بھی زور ہے کہ آپ جو کراس بارڈر کرائم ہے جس میں سے منی لانڈرنگ ہے، اسے آپ باہمی تعاون کے ساتھ حل کرتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن میں باہمی تعاون کرتے ہیں، اس کی پروسیکیوشن میں ایویڈنس گیونگ میں باہمی تعاون کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک پروویژن ہے میوچل لیگل اسسٹنس کی، اس کو ریڈنڈنٹ کر دیا۔ اس میں یہ لکھ دیا کہ جو باہر سے ایویڈنس آئے گا پاکستان میں وہ ڈائریکٹلی عدالتوں میں نہیں جا سکے گا۔ معصوم چیز یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کو قانون شہادت کے تحت کر دیا جائے۔ اچھا، جب قانون شہادت کے تحت ہو جائے گا، اچھا ابھی ایگزسٹنگ لاء میں قانون شہادت اجازت دیتا ہے کہ میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت جو چیز آتی ہے اس کو آپ ایز ایویڈنس پیش کر سکتے ہیں اگر وہ پراپر طریقے سے آئی ہو۔ اس میں یہ ڈال دیا کہ آپ جب اس کو پیش کریں گے تو یہ اسی چیز سے گزرے گا جو کہ ایک نارمل ایویڈنس پاکستان، اور اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ امپاسبل بنا دیا کہ وہ ایویڈنس کسی بھی طریقے سے سبمٹ ہو سکے یا اس کے اوپر کوئی چیز ہو سکے۔ دو اور امپورٹنٹ جو میں چیزیں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ ایک، اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان منی لانڈرنگ کو یا کسی بھی قسم کے جرم کو ڈیٹیکٹ کرے گا، بے شک وہ اس میں خود ملوث بھی رہا ہو، اس کو پارڈن ملے، وسل بلوئنگ ہو، وہ چیز ختم کر دی گئی کہ کوئی نہ کر سکے۔ اور یہ اسپیسیفک کی گئی کیونکہ ایک اس وقت کیس جو جس میں ایک کو ایکیوز ہیں زرداری صاحب کے حریش، جس نے پلی بارگین کی ہوئی ہے اور اس نے پارڈن لیا ہوا ہے، وہ
وٹنس بنا ہوا ہے ان کے خلاف، وہ بھی پروویژن ختم، یعنی کہ وہ اسپیسیفک ایک ایک کلوز جو ہے وہ اپنے ایک ایک کیس، وہ جو شیخ رشید صاحب کا جملہ ہے کہ دیر از اے فیس بیہائنڈ دا کیس، سو دیز آر دا فیسز جینٹلمین بیہائنڈ آل دیز کیسز. یہ وہ خاص چھپے ہوئے ہر شک کے پیچھے، ہر ترمیم کے پیچھے ایک ایک دو دو یا کسی میں تو ایک درجن درجن فیسز چھپے ہوئے ہیں. اور آخر میں انڈیمنٹی میں ختم نہیں ہوا، آخر میں انڈیمنٹی جو اس وقت ایگزسٹنگ لا میں موجود ہے، اور یہ صرف نیب کے قانون نہیں ہے، دنیا کے تمام قوانین میں، پاکستان کے قانون میں، جہاں بھی کوئی تفتیشی تحقیقاتی ادارہ ہوتا ہے اس کے افسران کو گڈ فیتھ کی انڈیمنٹی حاصل ہوتی ہے کہ آپ اگر گڈ فیتھ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے خلاف کوئی لٹیگیشن نہیں ہو سکتی، پروسیکیوشن، وہ بھی ختم کر دی گئی. یعنی کہ نیب کے لوگ کسی بھی طریقے سے بلا کسی خوف و خطر اپنا کام نہ کر سکیں، تو ادھر سے بھی کمپرومائز کر دیا گیا. اب یہ تمام چیزیں، ہم تو اس چیز سے حیران ہیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس امپورٹنٹ جنکچر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کسی طریق بھی اس چیز کے اوپر راضی ہو سکتے ہیں؟ اور آپ کس جنکچر کے اوپر اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس وقت جب پاکستان ایک اتنے امپورٹنٹ سٹیپس لے رہا ہے، فیٹف کے اس کی لسٹنگ کے لیے چیزیں پوری کر رہا ہے، ہم وائٹ لسٹ کی طرف جا رہے ہیں، آپ ہمیں بلیک کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لاس کو لے کے، یونائٹڈ نیشن چارٹر اگینسٹ کرپشن انکیٹ، اس کے ہم سگنیٹری ہیں، ہم اس کے اولین سگنیٹریز میں سے ہیں. یہ تمام قوانین ان کے ساتھ چلتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنی وہ کمٹمنٹ بھی پوری کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، مجھے اس کا یقین نہیں ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود ہم لیجسلیشن کے لیے اپوزیشن کو بڑے کھلے دل کے ساتھ، بڑے کھلے دماغ کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے، ابھی بھی بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن ان چیزوں کے، ان شرائط کے ساتھ نہیں. جو پازیٹیو چینج آپ لانا چاہتے ہیں، پرسن اسپیسیفک نہ کیجیے، کیس اسپیسیفک نہ کیجیے. یہ پرسنل سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے. اس لیے ہم آج بھی تیار ہیں، ہم کل بھی تیار ہوں گے، اس وقت بھی بات کرنا چاہیں گے اس لیجسلیشن کے اوپر، کسی اور لیجسلیشن کے اوپر. ان جو اس وقت ایگزسٹنگ بلز تھے ان کے اوپر جتنی ان کی ترامیم آئی جو مناسب تھی، بڑا اچھا کنٹریبیوشن بھی تھا، ہم نے ان کو فوری طور پر تسلیم کیا. لیکن آپ کو قانون سازی کرتے ہوئے پرسنل انٹرسٹ کو سائڈ پہ رکھنا ہوگا. آپ نے یہ چیزیں سدا کے لیے بنایا جاتا ہے. یہ وہ والا دیکھیے پچھلے این آر او کا، اس این آر او کے خالقوں سے میری درخواست ہے اپنے پچھلے این آر او کا حال تو دیکھ لیجئے. اس ایگزسٹنگ فارم میں اگر یہ کالک کوئی بھی اپنے منہ پہ ملنا چاہے گا، یہ تو کورٹ کا ٹیسٹ ایک دن نہیں سہ پائے گی. اس لیے میری گزارش ہے کہ اس قانون سازی کے لیے آپ اس پہ پرسن اور کیس اسپیسیفک سے ہٹ کے قانون کے اندر جو بہتری ہو سکتی ہے اس پہ بات کریں، اس کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. میں ایک جملہ کہہ دوں. آج خواجہ صاحب نے ایک اور بات کی کہ جب ہم نے گفت و شنید کی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو ہمارا سارا پڑھ دیا، مسترد کر دیا اور اعتراضات نہیں دیے. نہیں، وہ اگر بیٹھے رہتے اور اگر واک آؤٹ نہ کرتے میٹنگ سے تو جو ہم نے اعتراضات لگائے اور جس پہ گفت و شنید کی گنجائش تھی وہ ہم نے لکھ کے مطلب شہزاد اکبر صاحب نے بتائے، اور فاروق نائک صاحب نے ایک نوٹ کیا. اس میں شہری رحمان صاحبہ بھی تھی اور نوید قمر صاحب بھی تھے. ان سب نے نوٹ کیے. یہ نہیں کہ ہم نے ایسی جنرلی کہہ دیا، نہیں، ہم نے کہا ہمیں اس پہ اعتراض ہے اور اس لیے اعتراض ہے، اس پہ اعتراض ہے اس لیے اعتراض ہے. ایک تو میں نے یہ کہنا تھا کہ ہم نے ان اعتراضات کی فہرست بھی ان کو دی. تو یہ کہیں آپ نے کچھ کہنا ہے؟ مختصر کرنا. دیکھیں یہ قوانین کا جو پیکج کا مرحلہ ہے یہ پاکستان کی پارلیمان کی ہسٹری کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہے. پاکستان کی ساری عوام آج عوامی نمائندوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے عوامی نمائندے جن کا ہم نے انتخاب کیا ہے، جو ہمارے پیسوں سے ضامن ہیں،
جو ہمارے اعتماد کے ضامن ہیں وہ اپنی انفرادی ترجیحات کو قومی فریضے کے اوپر فوقیت دے رہے ہیں؟ کیا یہ وہی عوامی نمائندے ہیں جو قومی سلامتی کو اپنے احتساب کے عمل سے منسلک کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ مومنٹ ہے ہماری ہسٹری کے اندر، اور عوامی نمائندوں کو بہتر طریقے سے اپنا عمل جو ہے اس کو شروع کرنا چاہیے، بہتر طریقے سے اپنے فیصلے کرنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام کا سیاست سے اور پارلیمان کے وقار سے اعتماد نہ ختم ہو جائے. ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ فیروز اکبر صاحب بتا چکے ہیں، لیکن یہ جو قوانین کی تشکیل کا عمل ہے یہ ہوا میں نہیں بنائے گئے، ایک میتھڈالوجی ہے، ایک پیکج کی ریکمنڈیشن ہے، ایک رپورٹ مرتب ہونی ہے، اس کے مطابق ہر شخص کو اس سے جوڑا گیا ہے. تو ان سے بس گزارش ہے کہ آپ عوامی نمائندے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، خدایا کچھ آپ عوام کی جو ترجیحات ہیں ان کو سامنے رکھیے اور پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے اس کو اپنے انفرادی جو ترجیحات ہیں اس کے اوپر فوقیت دیجیے. جی السلام علیکم. شاہ صاحب اس موشن کے اوپر بلاول صاحب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کری اور کہا کہ جنہوں نے کشمیر کا سفیر بننا تھا وہ کلبھوشن کے وکیل بنے. اس کے اوپر یہ بتائیے، سوال پہلے اس کے اوپر یہ بتائیے جو نقطہ سامنے آ رہا ہے کہ اس میں نظر ثانی کا اپیل کلبھوشن کو تھا، اس نے انکار کیا. حکومت کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ کلبھوشن کے بحاف پہ نظر ثانی کی اپیل جائے؟ اور شہزاد صاحب سے سوال ہے، آپ کرپشن کے خلاف جنگ کی بات کرتے ہیں اور شہباز شریف کو ٹی ڈی شریف قرار دے رہے ہیں، جو آج 2 ٹیڈیاں نکلی آپ کی اپنی حکومت میں، سینیا اندر اور دوسرے جو ڈاکٹر مرزا صاحب، ان کا جو ڈیجیٹل پاکستان جو آلریڈی ایجنسیز انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں، آپ کیا بتائیں کہ قوم کو کہ ان دونوں کے خلاف جو کرپشن کے الزامات ہیں ان کی اسی طرح شفاف طریقے سے تحقیقات ہوں گی؟ تھینک یو. متین، میں جواب دے دوں آپ کو. دیکھیے، بلاول نے کل یہ نقطہ اٹھایا اور آپ نے دوست کہا، میں نے بھی سنا کہ جناب یہ یادیو، کلبھوشن یادیو کے یہ وکیل بنے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یا علم نہیں ہے یا وہ پراپرلی بریف نہیں تھے کہ پاکستان نے اگر یہ اقدامات اٹھائے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں. آئی تھنک it was a naive reaction, not a mature reaction. اس کی وجہ یہ جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں یہ ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی کمپلائنس کی ہے. ہندوستان وہاں گیا اور ہندوستان نے وہاں اپنی خواہشات کا اظہار کیا. وہ تو چاہتے تھے کہ کیس بھی ختم ہو جائے، وہ بری ہو جائے اور اس کو وہیں اس کے حوالے کر دیا جائے اور وہ بری ذمہ ہو کے ہندوستان چلا جائے. ہم نے اس کا مقابلہ کیا اور ہندوستان کو ناکامی ہوئی. لیکن کورٹ نے دو چیزوں کا ہم سے تقاضا کیا. ایک کہ کلبھوشن یادیو کو کاؤنسلر ایکسیس دی جائے، جو کہ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں دی گئی، اور پاکستان انڈر جنیوا کنونشن اس کا پابند ہے. اور دوسرا جو فیئر ٹرائل اینڈ ریکنسیڈریشن کا موقع ملنا چاہیے، یہ قانون کے تقاضوں کے مطابق ہے. یہ 2 شرائط انہوں نے عائد کی اور فیصلہ سنا دیا. اب پاکستان پابند تھا ان دونوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے، اور ہندوستان کی یہ آرزو رہی ہے اور اب تک ہے کہ کسی طرح پاکستان کو دوبارہ وہ گھسیٹ کر آئی سی جے کے سامنے لے جائیں کہ ہمیں ایکسیس نہیں دی گئی. ہم نے ایک دفعہ ایکسیس دی، انہوں نے اعتراضات کیے کہ جی ایکسیس تو دی انہوں نے، لیکن وہاں شیشہ لگا ہوا تھا، وہ ساری جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ ریکارڈنگ تھی، گھٹن کا ماحول تھا، وہ آزادانہ گفتگو نہیں کر پا رہے تھے. تو یہ ایکسیس جو جنیوا کنونشن کے جو تحت ہونی چاہیے اس پیمانے، اس معیار کی نہیں تھی. ہم نے کہا چلیے ہم اس حجت کو تمام کر دیتے ہیں، اور ان کو دوبارہ ہم نے ایکسیس دی. جب ہم نے دوبارہ ایکسیس دی تو اس پہ ہم نے پہلے ان کے ساتھ گفت و شنید کی کہ بھئی دیکھیں، اس سے پہلے کہ آپ پھر اعتراض کریں، آئیے بیٹھ جائیں، آپ چاہتے کیا ہیں.
انہوں نے کہا جی شیشے ہٹا دو، ہم نے کہا ہٹا دیے. انہوں نے کہا جی ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے، ہم نے کہا نہیں کرتے جی. انہوں نے کہا جی ماحول یہ ہونا چاہیے. بہرحال جو ان کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہوئے اس کے تحت ہم نے ان کو ایکسیس دے دی. ان کے سفارتکاروں کو بلا لیا، وہ تشریف لے آئے، ملاقات کا آغاز ہو گیا. 2-2.5 گھنٹے سامنے رہے. جب انہیں اعتراض کی کوئی چیز گنجائش نہ دکھائی دی تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی وہ ماحول صحیح نہیں تھا. بھئی ماحول میں کیا خرابی تھی؟ وہ سیکیورٹی کے 2 اہلکار کھڑے تھے. ہم نے کہا جی سیکیورٹی کے اہلکار جو تھے، سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے، وہ ایک کونے میں تھے، آپ ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے جو سوال جواب کرنے تھے آپ پر کوئی پابندی نہیں تھی، اور آمنے سامنے. پہلے تو چلو ٹیلی فون کے ذریعے ہو رہا تھا، اب تو دو بدو بات ہو رہی جیسے ہم آپس میں کر رہے ہیں، آپ کر لیتے. انہوں نے وہاں سے فرار کا راستہ تلاش کیا کیونکہ وہ جانا چاہتے ہیں واپس ICJ. اب ہم نے یہاں تک کہا جو ہمارے ڈی جی ساؤتھ ایشیا تھے، چلیے آئیے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. اور جب انہوں نے یہ بات کی، میں نے ٹیلی ویژن پہ سنی، اسی وقت رات کو میں نے فارن سیکرٹری کو کہا کہ ابھی بھارت کے ہائی کمشنر سے رابطہ کیجئے جو ایکٹنگ ہائی کمشنر ہیں، اور انہیں نوٹ وربال بھیجیے. ہم نے اسی رات ان کو بلایا، نوٹ وربال دیا کہ چلیے اگر آپ کی یہی شرط ہے نا کہ سیکیورٹی اہلکار نہیں ہے، ان کو بھی ہٹا دیتے ہیں، آئیے، تاکہ انہیں ICJ میں جا کر یہ بہانہ نہ مل سکے کہ ہمیں مناسب جنیوا کنونشن کے ماحول کی ایکسیس نہ ملی. ایک. نمبر 2، ری ٹرائل اینڈ ریکنسیڈریشن. جیسے آپ نے کہا کہ انہیں ایکیوزڈ کو جو کہہ چکا ہے کہ میں اسپیاناج میں ملوث ہوں، جو کہہ چکا ہے کہ میں دہشت گردی میں ملوث ہوں، اعتراف کر چکا ہے، اس کو حق ہے اپیل کا. اس نے کہا میں نہیں کرتا. اگر آپ کو اس کا اتنا ہی درد ہے، ہندوستان کی میں سرکار کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو اختیار ہے، ہندوستان اس کی وکالت کر سکتا ہے، اور جو ہمارے قوانین کے تحت وکیل کھڑا کر سکتا ہے اور اس کے تسلی مطابق ری ٹرائل کے لیے جا سکتا ہے. اور وہ بھی جانے کو تیار نہیں، وہ اپیل نہیں کر رہا، اور جو حکومت اس کی محافظ بنی ہے وہ جانے کو تیار نہیں ہے. کیوں نہیں جانے کو تیار؟ اس لیے کہ پھر ہم جائیں اور کہیں کہ دیکھا آپ نے 2 شرائط لگائی تھی، نہ انہوں نے ایکسیس کی شرط پوری کی اور نہ انہوں نے ریکنسیڈریشن کا گنجائش رکھی. ہم نے اس حجت کو بھی ختم کرنے کے لیے ہم نے آرڈیننس لے آئے، اور صرف یادیف کے لیے نہیں، آئندہ کے لیے، فار آل ٹائمز ٹو کم، کہ کوئی بھی ایسا کیس آ جائے تو ہم اس قانون کو ایسا بنا دیں کہ یہ گنجائش بن جائے کہ وہ ہائی کورٹ میں جا سکے، اپیل کر سکے. ٹھیک. اب بلاول میرا بچہ جو ہے اس کو ابھی تجربہ آئے گا وقت کے ساتھ ساتھ. میں اس لیے کہتا ہوں، میں نے نکر میں دیکھا اس کو. اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اگر صحیح بریف کیا جاتا تو یہ ایسا بات نہ کرتا، اور وہ کہتا میں جواب دیتا. میں جواب بالکل حاضر، کل دے میں جواب دینے کو تیار ہوں. ہم بچوں کے پابند ہیں، پیار ہے، شفقت ہونی چاہیے. اب وہ چاہتے، ہم نے کوئی رعایت دی ہے؟ ہم نے کوئی ان کے سینٹنس میں کمی کی ہے؟ ہم نے کیا رعایت دی ہے؟ ہم نے کیا وکالت کی ہے؟ ہم نے صرف ICJ کے تقاضے پورے کیے ہیں. بیٹا ذرا غور سے پڑھ لیا کرو. اچھا میں ان کا جواب سوال دوسرا 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے وہ جو نکر والا بچہ ہے، چونکہ وہ پرچی چیئرمین ہے اور جو اس کو لکھ کے دیا جاتا ہے، کاش اچھا ہوتا کہ اس نے پاکستان میں تھوڑی تعلیم حاصل کی ہوتی کہ یہاں کی چیزوں کو سمجھتا. ہمارے قانون کے مطابق جب کسی کو سزائے موت ہوئی ہوتی ہے تو اسے وکیل دینا جو ہے وہ ریاست کی پابندی ہوتی ہے اگر وہ وکیل نہ ہو یا نہ کر سکے. یہ کیس تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ اس میں ICJ کی طرف سے بھی تھا. وہ تو ویسے بھی پاکستان کے قانون کے مطابق ریاست جب کسی کو سزائے موت ہو، یہ تو ہمارے لیے بڑا اچھا فیئر پوائنٹ ہے کہ ہم اس کو وکیل دے رہے ہیں، وہ جائے گا، اس کی ریویو ہوگا اور اس ریویو میں فیصلہ ہوگا، انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. جو دوسرا آپ کا سوال تھا وہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی آپ کی ناراضگی ہے ان سے. میری اطلاع کے مطابق انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، تب اس استعفے کے مطابق دیکھنا پڑے گا.
وہ تو استعفے میں لکھا ہوا ہے کہ پرسنل وجوہات سے جس وجہ سے دیا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اس قسم کا چیز ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کا نام سیگا راز میں رکھیں گے. کسی کے خلاف بھی ہو، میرے خلاف ہو، آپ دیجیے، ہم اس کے اوپر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ. پہلے تو آپ یہ کہیے کہ نہ تو ہم ایف اے ٹی ایس کی گریڈ لسٹ میں آ گئے ہیں اور نہ ہی ایف اے ٹی ایس میں ہمیں کل ڈیڈ لائن کی ہے کہ آج ہمیں وہ پوری کرنی ہے. آج جو حکومت اتنی جلدی میں دکھائی تھی وہ کیوں دکھائی تھی کہ اپوزیشن بہت معمولی ترامیم جو ہیں وہ بھی نہیں لی گئی. مثلاً وہ ان کا ایک ورڈ تھا اینٹیٹیز آف پاکستان، وہ بھی ایڈ نہیں کیا گیا. شہباز صاحب آپ سے ایک یہ سوال کرنا ہے کہ ایک تو یہ بتا دیجیے 1 2 3 کر کے کہ جو 8 قوانین منظور ہوئے ہیں ان میں کون کون سے اختیارات کس کس شخصیت کو دیے گئے، اور دوسرا یہ بتا دیجیے کہ نیب کے قانون میں حکومت کیا ترامیم چاہتی تھی جو اپوزیشن نے نہیں مان لی. اب آپ کا جو پہلا سوال ہے جو مجھ سے آپ نے منسوخ کیا ہے اس کا جواب قبلہ یہ ہے کہ جلدی تو صرف حکومت کو نہیں تھی، اس کا احساس اپوزیشن کو بھی تھا، کیونکہ ٹائم بارڈ کیسز ہیں. کیسز 11 ہیں. ہم نے سب کا تقاضا نہیں کیا، ہم نے صرف ان کیسز کو اٹھایا اور اس پر اتفاق ہوا جس میں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پی 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 کے لوگوں نے بیٹھ کر طے کیا اور ایگریمنٹ ہوئی کہ یہ 4 ہیں جن پر ہم گفت و شنید کریں گے. اور پھر بیٹھ کر ان دونوں کا جو آج پاس ہوئے، ان دونوں پر انہوں نے اتفاق کیا. کل دے ایگریڈ. ہم نے کوئی ایسی چیز آج نہیں کی جس پہ کل وہ متفق نہیں ہوئے. اب ٹائم بارڈ ہے، ہم نے ان کو ایک ٹائم کے اندر پاس کر کے ان کو بھیجنا ہے. اگر ہم اس ٹائم کے بعد بھیجتے ہیں، ہم پاس کر بھی دیتے ہیں تو وہ پھر کنسیڈریشن میں نہیں آئیں گے. تو اس وقت کی دقت کو سامنے رکھتے ہوئے، قلت کو سامنے رکھتے ہوئے 28 تاریخ کو اجلاس پروروگ ہونا تھا. انہوں نے ہم سے اتفاق کیا کہ 2 دن کی میعاد بڑھا دی جائے، اور اگر ہمیں اس کو پاس کرنا ہے بیکاز دیر رائٹس کے پاس کرنا ہے اینڈ ٹائم از آف ایسنس، تو 30 تک لے جاتے ہیں. تو میری جی میں اس کا جواب دے دیتا میں نے آپ کو اس کا بھی جواب لے لیجیے آپ. تو اس لیے یہ جو کچھ ہوا یہ ان کو کوئی اچانک نہیں ہوا، ان کی ایما اور منشا سے ہوا. آپ وضاحت کر دیں. اور دوسرا یہ جو ٹائم والا ہے، یہ میرے خیال آپ نے ان کی بات سنی ہے، سنے پہ نہ جائیے، کاغذات دیکھیے. یہ جو 2 بلز ہیں نا، یہ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. آئی ایم ایل اے 1 سال سے ٹیبل ہوا ہوا ہے، میوچل لیگل اسسٹنس والا نیشنل اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ہاسٹیج ہے، اور جس وجوہات سے ہاسٹیج ہے میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرے جو 2 بلز ہیں، یہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل والا اور اے ٹی اے کی امینڈمنٹ والا، یہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے ایک بل 14 فروری. سر سن تو جواب تو سن لینا یار. آپ ہی کا سوال ہی کا جواب ہے. چنگی کھنڈ کھا گیا ہے کہ تم لگ جائے. میں طریقے بتا رہا ہوں نا یار، جس اسٹینڈنگ کمیٹی سے کلیئر ہوئی ہیں، مطلب تو جواب پورا لے لیں. آپ تو بس جذباتی ہو جاتے. 14 فروری کو اور 17 فروری کو میٹنگ ہیلڈ ہوئی 2020. یہ 6 ماہ گزر چکے ہیں، 5 ماہ گزر چکے ہیں. اس سے پہلے بل ٹیبل ہوئے ہیں، اس کے اوپر پوری ڈیلیبریشن بھی ہو چکی ہیں. انہوں نے کچھ بےمانی قسم کی اس کے اندر امینڈمنٹ بھی تجویز کی تھی جو اسٹینڈنگ کمیٹی نے ریجیکٹ کر دی ہیں. دوسرا بل بھی جو ہے وہ 26 فروری کو ہوا ہے 2020 کو. تو یہ ایسا نہیں ہے یہ بل آج ہے، لیجسلیٹو پروسیس میں تو پچھلے 8 ماہ سے تھا یہ بل، اور اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے. اب آپ اس پوائنٹ پہ لے آئے ہیں دھیرے دھیرے کر کے. آپ نے ہاسٹیج رکھا ہے، آپ کو پتا ہے ہمارے نمبر سینٹ میں پورے نہیں ہیں. کیوں؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا اتنی تاخیر کیوں، یہ آپ کا سوال ہے. پہلے بتا چیز ہے، سوال بڑا درست ہے آپ کا، بالکل صحیح ہے. باوجود ڈیزائن تھا کہ اس کو ڈیلے کیا جائے تاکہ جب فیٹف کی تاریخ قریب آئے تو اس کو بطور بلیک میل کے استعمال کیا جائے. اور یہ بلیک میل کا ان کا خیال تھا کہ جب یہ پھنسے ہوئے ہوں گے تو ہم ان کا ہاتھ مروڑیں گے اور اپنے نیب کو فاٹف کے کندھے پر نیب کا فائر کر دیں گے. ایسا نہیں ہو سکا. اختیارات کو سن لیں یار، آپ کو بہت ہی زیادہ کسی نے مسئلہ کیا. اختیارات کو سن لیں. پہلا بل جو ہے اس کے اندر اختیار ہے
جج کے پاس کہ جرمانہ جو ہے 10 ملین تک میکسیمم کر سکتا ہے بس. دوسرا بل ہے کہ جو قانون بنا ہوا ہے اس کے تحت رول بنائے جائیں. رول اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ فیئرنیس آئے. اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں کسی کو دیا گیا. بل پڑھ لیں, چھوٹے چھوٹے سے بل, یہ ٹوٹل بل ہیں وہ. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کابینہ نے ذمہ داری سونپی تھی انڈیا سے جو ریاست ہے اس کے حوالے سے انکوائری کرنے کی, تو آپ کی انکوائری رپورٹ میں تک کیا سامنے آیا اور کہیں آپ کی انکوائری رپورٹ بھی تو دفعہ مطلب آپ کو نہیں لے دی؟ اس کے ساتھ ہی اپنا جواب کرتا آج سعید غنی سے لڑائی کافی نہیں ہے اور لوگوں سے جناب کرتا اس کے ساتھ ہی کافی مطلب یہ زندگی سوال ہے. آپ نے مطلب یہ 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے آپ کی محبت کو, کیونکہ آپ الیکٹڈ نہیں ہیں. ظاہر شاہ صاحب جو ہے وہ اس کے بہت سارے چیز کے جو ہے نا کہیں گے. آپ یہ بتائیں 2 سال میں جن کو آپ کے ٹی پی اور بی پی اور ایف ٹی کہہ رہے ہیں, ان سے آپ نے کیا چیز برآمد کی ہے, گورنمنٹ کے خزانے میں کیا چیز آئی ہے, اور یہ ان کو آپ نے دوسرا کسوں لے رہا پوری طرح میں تیاری کرتا ہوں بولتے رہنے. اور دوسرا آپ کو یاد ہوگا آپ یہیں بیٹھ کے آپ نے کہا تھا کہ میں اسحاق ڈار کو جو ہے میں اتنے عرصے کے اندر اس کو یہاں پاکستان کے اندر پیش کروں گا. وہ کس طرح آپ نے کہا تھا اسحاق ڈار کو وہیں کہیں. آج آپ نے دیکھ نہیں لیا فالو. جی جی پہلے اچھا پہلے ان کا دے دوں, ان کا تیز ہے ذرا تھوڑا سا. یہ برآمد یہ ہوا ہے اور بتا رہا ہوں نا, یہ برآمد ہوا ہے 2 سال میں ان سے, کیونکہ جو چیزیں آپ کی راہ میں دیکھیے, اگر آپ اس کو سوال اور آپ کا جذبہ بھی بڑا قابل دید ہے. اس کی وجہ یہ ہے آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ یہ کیسز تیزی سے ختم ہو, پروسیکیوشن جلدی ہو, اس کے اندر جو شواہد ہیں وہ باہر سے آئیں, یا باہر کسی کی کوئی چیزیں ہیں وہ یہاں سے شواہد جا سکیں. اس کی راہ میں کیا مشکلات ہیں, وہ مشکلات ہیں آپ کے قوانین. جس طرح یہ میوچل لیگل اسسٹنس کا بل جو ہے, یہ ہم نے شروع میں ہی آ کے تمام محکموں کی تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے اس کے اوپر ہم نے قانون سازی کی. نیشنل اسمبلی سے پاس کرایا ہوا ہے, اس کو سینٹ میں ہاسٹیج رکھا ہوا ہے. اسی طرح سے جو باقی کیسز کی پروسیکیوشن کے اندر جو مسائل ہیں اس کے اوپر بھی ڈیلیز کروائے جاتے ہیں. آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ ان چیزوں کو پرسو کرنے کے لیے مجھے بتائیے پاکستان میں تاریخ میں جس طرح کا یہ ٹی ٹی کا کیس ہے, اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کا ریفرنس بھی آ چکا ہے. میری درخواست ہوگی کہ اس کا ریفرنس اور انویسٹیگیشن رپورٹ وہ جو کورٹ میں سبمٹ ہو چکی ہے اس کو آپ ایک نظر ذرا دیکھ لیجئے. اتنی مفصل تفتیش, اس کے اندر جو شواہد ہیں وہ سامنے آنا, یہ ہے 2 سالوں میں جو آپ کے سامنے چیزیں آئی ہیں. آپ کیسز کو پرسو کریں گے, آپ چیزوں کو عدالتی معیار, قوانین اور نیچرل جسٹس کے اصولوں کے اوپر پرکھ کے آگے چلیں گے تو اس کے اندر سے ریزلٹس بھی نکلیں گے. اور جو دوائیوں والا جواب تھا, دوائیوں والے کے اوپر جی انویسٹیگیشن میری انکوائری وہ ہے وہ ہم کر چکے ہیں. وہ کیبنٹ کو سبمٹ کی جائے گی کیونکہ وہ کیبنٹ نے دیا ہوا تھا, لیکن انہوں نے استعفیٰ جو دیا ہے میرے کہنے کے اوپر نہیں کیا. سو کابینہ کو سبمٹ کروں گا نا, پھر ان کا فیصلہ ہے کہ اس کو پبلک کرنا ہے تو ہم کر دیں گے جیسے چینی والے کا کیا تھا. میرا آپ ہی سے 2 سوال ہے کرنا, قومی یونیورسٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے, آپ پارٹی کے کام ہوتے جا رہے ہیں اور پولیٹیشین اور میرا سوال ہونے کے معاف کیجیے گا. شتب ایک امپریشن ہے, بڑا ضرور کا امپریشن ہے بڑا, کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے سر اس میں فیصلوں پہ قادیانی جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. جب آپ جیسا بندہ صحیح خاندان کا موجود ہو تو یہ کیوں ہو رہا ہے نمبر 1. دوسرا بات اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں جو ضابطے اطلاعات ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ میڈیا کے جو معاملات ہیں اس کو پیش اپ کرے, جو جرنلسٹ ہیں ان کی مشکلات میں کمی کے حالت کی اقدامات کرے. میڈیا کو 8-10 مہینے سے تنخواہیں نہیں مل رہی, بزنس نہیں ہے. ابھی بھی سر کہ آپ کی بھی جو ہے 8 مہینے وہاں سے لوگوں نے نکلے ہوئے ہو گئے, کوئی پرسانے آ رہے ہیں. آج 92 چینل سے 8 لوگوں کو فارغ کر دیا گیا جرنلسٹوں کو. ہم آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں, آپ ایک انفلوئنشل وکیل ہیں, درجے دل رکھنے والے ہیں اور ہمارے پرانے ساتھی ہیں, آپ کیوں پرائم منسٹر کو یہ نہیں کہتے کہ یہ آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے؟ سمجھ گیا. دیکھیے پہلا سوال میں آپ کو بالکل واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی قادیانی نہ اس حکومت کے فیصلوں پر مسلط ہو رہا ہے نہ انفلوئنس کر رہا ہے.
اگر یہ کوئی تاثر کوئی دینے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو زائل کیجئے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یار دیکھیں میں دیکھیں میرے علم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ کوئی انفلوئنس نہیں کر رہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ایک پروپیگنڈا ہے اور اپوزیشن کائٹ فلائنگ کرتی ہے، یہ کائٹ فلائنگ کا حصہ ہے، ٹھیک، نمبر 1۔ نمبر 2، سوال ہے میڈیا سیلریز کا، جائز سوال ہے۔ پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں ون آف دا پوائنٹس جو پرائم منسٹر صاحب نے ریز کیا خود، کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے جو میڈیا کے جو کوئی ان کی جو پیمنٹس ڈیو تھی وہ آپ نے دینی تھی، وہ کتنی تھی اور دی گئی ہیں یا نہیں دی گئی؟ میں نے کہا تھا کہ اس کیبنٹ میٹنگ میں ان کو پیش کیا جائے رپورٹ، چنانچہ رپورٹ پیش کی گئی نا پچھلی کیبنٹ میٹنگ جو ہوئی تھی منگل، اور اس میں انہوں نے کلیئر انسٹرکشنز دی کہ یہ دو پی ٹی آئی کے جو 2 سال گزرے ہیں اس کا کوئی بقیہ میڈیا کو جو ہم نے ایڈورٹائزمنٹ کے لحاظ سے جو ہم نے ان کے پیسے دینے ہیں، جی اچھا نون والا بھی کہتے کلیئر کیا، کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ بل نہیں ہونا چاہیے۔ میں ڈائریکٹ انسٹرکشنز دے رہا ہوں ٹو آل منسٹریز، کیونکہ اب منسٹر جو ہے نا، سیکرٹریز جو ہیں وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرز ہو گئے ہیں، اب وہ ہیں بااختیار ہیں، آپ اپنے منگائیے، آپ کی وزارت کے ڈیوز ہیں آپ کلیئر کیجئے، مجھے فل فار کلیئرنس چاہیے۔ اب جب یہ جڑا ہوا ہے سیلریز کے ساتھ، جب ان کے پیسے ان کو دستیاب ہوں گے تو آبویسلی وہ سیلریز جو رکی ہوئی ہیں پے کریں گے اور جو ہیں لوگ جو ہیں اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم اور یہ گورنمنٹ بالکل آپ سے ہمدردی رکھتی ہے اور انشاءاللہ ہم کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی۔ سر یہ مل جائیں گے نا، انہوں نے کلیئر کٹ انسٹرکشن سر دیکھیے میں نے ایک سیکنڈ میں اس کے جواب دے دوں۔ بغیر کسی نوٹس کے بغیر کسی کارروائی کے لوگوں کو نوکری سے نکال دیتی ہے، اسٹیٹ ہے سر، ہم اسٹیٹ کے رہنے والے ہیں۔ اب دیکھیں جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں، بالکل جائز سوال ہے، سوال یہ ہے کہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز پر ہمارا کتنا اختیار ہے۔ دوسرا اس میں ایک چیز ہے، آپ کے پرسنل رائٹس ہیں، آپ عدالت میں جائیے، حکومت آپ کو سپورٹ کرے گی۔ دیکھیں پوائنٹ آپ کا پوائنٹ میڈ اینڈ پوائنٹ انڈرسٹوڈ، ہم ان سے بالکل درخواست کریں گے، ہم ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، درخواست کر سکتے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے لیے وہ ماحول پیدا کریں جس میں وہ آگے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ تو بھائی میں شبلی فراز صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، انہوں نے کہا ہے تو بجا طور پہ کہا ہوگا اور انہوں نے سنجیدگی سے کہا ہوگا پیمنٹ ریلیز کر دی اور ریلیز بھی کی ہے۔ جی سر، جی سر، آپ سوال نہ کریں تو مزہ نہیں آتا۔ لیکن دوسری طرف خواجہ برادران کے جو سپریم کورٹ کا ڈسیزن، ان میں بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ہے مذاق، بڑی چیزیں کہی، اس کے کیا فالوٹ ہوگا اور آپ ان باتوں میں اگری کرتے ہیں کہ مانیٹر کریں۔ دوسرا شاہ آپ نے ادیر فروغ کی جیل کی آئی ہے، اس میں ایک پیج ہے جس میں ادیر فروغ کا بیان ہے کہ وہ جب ایران جاتے تھے، ایران کی انٹیلیجنس کی طرف سے اسپیسیفک پاکستان کی احساس معلومات مانگی جاتی تھی جو وہ ایرانی انٹیلیجنس کو دیتے تھے جہاں سے وہ رات کو دی جاتی تھی۔ اس سے حکومت پاکستان کا کیا مقصد ہے جو ہے وہ سامنے آ گئی، لیکن اور آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی ہے بل پاس کرانے کے حوالے سے؟ سر مجھے یہی بھول گیا ہے۔ دیکھیے میں نے اس کی تحقیق تو نہیں کی،
لیکن جو میرے علم میں ہے ایران نے عزیر کے پوائنٹ آف ویو سے، عزیر بلوچ صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایگری کیا ہے، ریفیوٹ کیا ہے اس بات کو. اب اس میں کتنی صداقت ہے، اٹ ہیز ٹو بی پرووڈ، لیکن انہوں نے ریفیوٹ کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے سوال کیا کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے. پہلے دن سے میں اپوزیشن کے ممبران سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خدارا فیٹ ایف کو نیب کے ساتھ لنک مت کیجئے، ان کو ڈی لنک کیجئے. نیب پہ آپ کو شکایات ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی شکایات میں وزن ہو، ہم وہ سننے کے لیے تیار ہیں. ہم نے کب کہا ہے کہ وہ کوئی ادارہ پرفیکٹ ہے؟ ہر ادارے میں بہتری کی، اصلاح کی گنجائش موجود ہے، اور جہاں جہاں گنجائش موجود ہے آئیے بیٹھیے، بیٹھ کے بات کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہمیں تو کوئی اس میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. اب اسٹریٹجی یہ ہے، میں آج پھر کہوں گا، سینٹ میں ہم نے دونوں بل بھجوا دیے جو آج پاس ہوئے نیشنل اسمبلی سے. میری گزارش ہے پاکستان کی تمام جماعتوں کے معزز سینیٹرز سے، برائے مہربانی ذاتی تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ان دونوں بلوں کو کل سینٹ میں پاس کیجئے، ٹھیک؟ اور جو ایک بل جو وہاں وہ ٹائم لیپس ہو گیا اس کا، اسٹینڈنگ کمیٹی کا، اس کے لیے جوائنٹ سیشن، یہ بھی ٹائم کی وجہ سے جوائنٹ سیشن، دیکھیے ہر کوئی عید پہ جانا چاہ رہا تھا. ممبر بہت سے پوچھ رہے تھے کہ جی دونوں بل پاس ہو گئے ہم گھر جا رہے ہیں، لیکن یہ سینٹ کی وجہ سے ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ بھئی ٹھہر جائیے. اور یہ جوائنٹ سیشن، تو کل جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے، اور اس جوائنٹ سیشن میں مہربانی فرمائیں ان کو پاس کریں. یہ ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں، ناٹ فار دا سیک آف گورنمنٹ، ناٹ فار دا سیک آف پی ٹی آئی، پاکستان. اور اس کا فائدہ ہر آنے والے حکومت کو اور ہر پاکستانی کو ہوگا، تو ہم پہ احسان نہیں ہے یہ. اور جو آپ جو سوال رہ گیا تھا میرے سے، تو سوال میں جواب جو خواجہ برادران کے کیس کا آپ نے ذکر کیا، وہ بڑا اچھا کیا آپ نے کر دیا، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی کافی کنفیوژن ہے. سب سے پہلے تو وہ بیل آرڈر ہے، اس بیل آرڈر کے اوپر میں سمجھتا ہوں کچھ اس میں سکم ہیں، قانونی سکم ہیں. پہلی چیز تو بیل آرڈر جو ہے وہ اگنور کرتا ہے جو پرنسپلز لے ڈاؤن کیے گئے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے آصف سعید کھوسہ صاحب، 3 ممبرز بینچ، اس کے اندر کہ ایک بیل آرڈر چاہے وہ سپریم کورٹ لکھ رہی ہو یا ہائی کورٹ، یہ نواز شریف کیس میں ان کا پرنسپل آیا تھا. بیل آرڈر ہونا چاہیے، بیل کی حد تک اسپیسیفک ہونا چاہیے، اس کے اندر باقی چیزوں کا حوالہ یا ذکر اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جس طرح اس آرڈر کے اندر ہے. دوسرا اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ یہ 2 ممبرز کے سامنے پیش ہوا ہے، جبکہ نیب کی جو پٹیشن ہیں وہ سپریم کورٹ میں 3 ممبرز کے سامنے لگتی ہیں. اور اگر اسی بیل آرڈر کو آپ منوان تسلیم کر لیں اور پوری جس چیز کی لکھی ہوئی ہے، تو وہ تو انہوں نے آخری لائن میں یہ بھی لکھ دیا کہ اوپر لکھی ہوئی کسی چیز کا اطلاق کیس کے اوپر نہیں ہوگا. دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک قانون ہے، ایک کنڈکٹ ہے ایک ادارے کا. آپ کنڈکٹ کو لے کے بہت سوال کر سکتے ہیں، میں بھی آپ کے سوال بنتا ہے ان کنڈکٹ کو لے کے، کہیں جگہ ہائی ہینڈنس دکھائی جاتی ہے. لیکن میں بات اس وقت نیب کے قانون کی کر رہا ہوں. نیب کا قانون سپریم کورٹ کی اسکروٹنی سے بارہا گزر چکا ہے. سب سے بڑا لارجر بینچ بنا تھا وہ اسفند یار ولی کیس میں بنا تھا. تمام اس کی چیزیں اس کے اندر ریویو ہوئی، تمام اس کی پروویژنز ریویو ہو چکی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قانون کے اندر، دیکھیے اگر قانون کے اندر کوئی چیز غلط ہوتی تو ایون اس آرڈر کے اندر بھی اس کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کر سکتے تھے. وہ تو کہیں ڈکلیئر نہیں کی گئی. کسی پروویژن کو، کسی کنڈکٹ کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، کسی افسر کے کنڈکٹ، کسی کیس کے کنڈکٹ کے اوپر بات ہو سکتی ہے. دونوں مختلف چیزیں ہیں. تھینک یو سر. حکومتی ٹیم کی میڈیا بریفنگ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے آغاز میں کہا گیا کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف سے نکلنے کے لیے قانون سازی ضروری ہے اور بھارت کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں دھکیلے، اور اپوزیشن نے ایف اے ٹی ایف پر قانون سازی سے متعلق
साथ देने के हवाले से उन्होंने बात की कि शराइत रखी गई हैं और अपोजिशन की शर्त ये भी थी कि वो नैब कवानीन में तरमीम चाहते हैं, किसी को रियायत देना मकसद नहीं है, जो करेगा वो भरेगा। वज़ीर आज़म से मुतालिक वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से बात की गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 22 साल करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद की है और मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की जानिब से भी इज़हार ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि कौम को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया।